Selamat hari lebaran minal aizin wal faizin. Selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. 30 hari lapar dahaga, 30 hari menahan nafsu, 30 hari menahan diri, mengharapkan ridho ilahi. 30 hari telah kita lewati, segala doa semoga dijabahi. 30 hari bulan yang suci, semoga dapatkan kemenangan diri. وإلى رخي جمال وإلى رخي برهم وإلى رخي صالح وإلى رخي رحمن وإلى رخي زين الدين وإلى رخي محمد المكي وإلى رخي بهجي شفيع وإلى رخي عبد العزيز الفتح وإلى رخي حجي محسن غفر الله له الفاتحة. إياك نعبد Sumal Fatihah ila ruhi Bapak Haji Syafi'i Riwat wa ila ruhi Bapak Haji Abdul Aziz wa ila ruhi Bapak Haji Abdul Jalil wa ila ruhi Bapak wa ila ruhi Bapak Haji Subhana wa ila ruhi Bapak Haji Abdul Mukhid wa ila ruhi Bapak Haji Nusna wa ila ruhi Bapak Haji Nur Syarif wa ila ruhi Bapak Haji Ali Ansari Abasari wa ila ruhi Bapak Haji Tarab wa ila ruhi Bapak Haji Ni'am wa ila ruhi Haji Abdul Rahman wa ila ruhi Bapak Haji Abdul Halim Bungkas wa ila ruhi Basim wa ila ruhi Ahmad Sayyuti Al-Fatihah. Sumal Fatihah ila ruhi Haji Sa'id bin Marqa wa ila ruhi Haji Manata ila ruhi Madhari wa ila ruhi Bapak Haji Muhammad Hussein wa ila ruhi Bapak Muhammad Ramli bin wa ila ruhi Haji Abdul Khaliq wa ila ruhi Haji Muhammad wa ila ruhi Salimin wa ila ruhi Haji Kurdi wa ila ruhi Ainur Rafiq wa ila ruhi Haji Fauzan wa ila ruhi Haji Rui wa ila ruhi Basmiran wa ila ruhi Abah Haji Samsuddin wa ila ruhi Haji Lihaki wa ila ruhi Madriji wa ila ruhi Kiai Abdul Basid wa ila ruhi Haji Umar wa ila ruhi Kusbandi wa ila ruhi Amiruddin wa ila ruhi Haji wa ila ruhi Haji Hanafi wa ila ruhi Haji Saleh wa ila ruhi Rifat Islamat wa ila ruhi Kamlam wa ila ruhi Abdul Bari wa ila ruhi Islawi wa ila ruhi Bapak Haji Marzuki wa ila ruhi Haji Bukali wa ila ruhi Haji Muhammad Ali wa ila ruhi Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki wa ila ruhi Kiai Haji Bukhari wa ila ruhi Kiai Haji Dawalani Haji Dahlan Rasuni wa ila ruhi Kiai Haji Ja'far Sadiq wa ila ruhi wa ila ruhi Kiai Haji Imam Mas'ud wa ila ruhi Kiai Imam Bapak Haji Alwi wa ila ruhi wa ila ruhi Kiai Muhammad wa ila ruhi Kiai Haji Amin Imam wa ila ruhi Haji Ahmad Sayyidi wa ila ruhi Haji Khadijah wa ila ruhi Haji Aswad wa ila ruhi Haji Habirah wa ila ruhi Haji Adama wa ila ruhi Alwa wa ila ruhi Ummi Ulwan wa ila ruhi Bapak dari Haji Mahfud Surat wa ila ruhi Bang Wasaid wa ila ruhi Saleh wa ila arwahil muslimin wal muslimatul mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha wa janubil ardi wa shimaliha syai'un lillahi lahum wa lahum Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para kiai, para asatidz, jajaran pengurus takmir Jam'iyah Tambihul Ghafilin, Sahibil Bait, Bapak Ustadz Madihur Rahman sekeluarga, dan juga para anggota, para undangan dari Sahibil Bait. Berikut kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang saya hormati, saya cintai. Marilah bersama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo sami-sami matur dhateng Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita senantiasa oleh Allah diberi pertolongan dalam segala pekerjaan yang baik, juga diberi pertolongan sehingga tidak sampai melakukan perkara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para hadirin, sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan umur kita terus diberi barokah oleh Allah, bisa bersama-sama menambah amal-amal yang baik. Sholawat dan salam kita jadikan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak semuanya bersama Nabi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saya akan berdoa, panjenengan semua yang amin. Ja'alanallahu wa iyyakum wal muslimina wal muslimat minal aidin wal faizin al makbulin kulla amin wa annana fi khair wa ballighna ila syahri Ramadan sinina ba'da sinin. Mudah-mudahan semuanya masih nututi Ramadan lagi. Insyaallah kalau jamaah Tambihul Ghafilin dilihat dari rutinnya masih akan menemui Ramadan 250 Ramadan lagi. Di mana kok guyu? Itu kan doa, mudah-mudahan masih nutupi 250 Ramadan lagi. Itu maksudnya Pak Mujib.
Selanjutnya para bapak, para hadirin yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Kalau dilihat dari undangannya, saya lihat kok ada background sedikit yang namanya halal bihalal. Berarti malam ini juga diniatkan untuk bertemu pertama kali sebagai halal bihalal. Halal ya halal, bihalal kelawan halal. Sampai ada keterangannya ulama itu begini. Indonesia ini loh, bukan kitab, dari Indonesia. Kenapa sih kok disebut halal bihalal? Karena suami istri kalau di bulan Ramadan itu nunggu malam saja. Itu ulama Indonesia tapi. Selain di bulan Ramadan, halal bihalal, siang bihalal, malam bihalal. Makanya halal bihalal. Tapi padahal tidak begitu pengertiannya. Pengertiannya adalah kita menghalalkan segala kesalahan yang ada pada diri kita masing-masing. Jadi kita minta dihalalkan oleh orang lain manakala punya salah, sehingga yang satu memaafkan yang lain juga memaafkan yang satunya. Sehingga kalau bahasa Nabi menyebutkan mangkana indahu madlamatun, sampai begitu. Siapa yang punya dosa karena menjelekkan orang lain, mempermalukan orang lain, memfitnah orang lain, menganggap orang lain lebih jelek daripada dirinya, mengadu domba orang lain, maka katanya Nabi, fal yatahallalhul yauma, mintalah diampun, dimaafkan, dihalalkan sekarang juga. Jangan tunggu besok kalau sudah kembali kepada Allah, jangan. Soalnya kalau dalam Quran itu sampai urusan harta pun harus didermakan sekarang. Jangan didermakan besok kalau sudah tidak ada orang yang menerima lagi. Makanya kalau malam ini diniatkan halal bihalal, ya kita tidak usah baca kitab yang biasa kita baca, langsung saja kita ingat-ingat di beberapa tafsir dan hadis. Karena itu menjadi orang baik menurut Allah dan Rasulnya itu kita lihat surat An-Nisa ya. Jadi dalam surat Nisa itu ada yang namanya ayat yang kalau dirinci pelajaran untuk hidup menjadi orang yang baik di dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau dibacakan begini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, itu satu. Wa bil walidaini ihsana, dua.
Wabidhil qurba 3, wal yatama 4, wal masakini 5, wal jari dzil qurba berapa? 6, wal jaril junubi 7, wassahibi bil jambi 8, wabnas sabil 9, wa ma malakat aymanukum 10, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini sering kita bikin darusan di mushola, di masjid. Kalau kita baca langsung, tidak usah dihitung, ya seperti sampean baca itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Itu kalau diteruskan alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan begitu seterusnya. Ingin menjadi orang baik, ya ayat ini sudah cukup sebenarnya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembah Allah. Kalau cari rezeki, carilah dari sisi Allah. Itu berarti nyentot ke surat Al-Ankabut, fabtaghu indallahi rizqa. Nah, carilah rezeki itu dari sisi Allah. Kalau ayat ini wala tusyriku bihi syai'an, jangan kau sekutukan Allah dengan apapun. Loh, syirik itu seperti apa? Syirik ini yang benar-benar nyata menghilangkan Allah, itu syirik. Tapi kalau orang letterlek Quran yang dibaca segala macam syirik. Ngakui selo syirik, ngakui keres syirik. Nggak begitu. Termasuk syirik itu begini loh, syirik yang benar-benar syirik. Ya Allah, aku mohon rezeki yang banyak ya Allah, biar aku bisa umroh, biar aku bisa haji. Jaluk mulai biar tak dikekei nek Gusti Allah, kanjen diuji. Akhirnya suwe-suwe ningo toyol. Nah, ningo ngobu toyol, babi ngepet nih. Bareng ningo toyol ada telung bulan suke. Nah itu baru ngomong, kira pikir pangeran iki lambean toyol bi pangeran. Aku sing jaluk mulai biyen gak dikekei bareng ningo toyol iso suke. Nah, ini berarti menghancurkan keyakinan dirinya kepada Allah melalui makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau salah di dalam menerapkan sesuatu. Contoh minum obat, sudah tidak bismillah, metulen apa asengket. Aduh, pon obat dia kana mancur aku hebat aku kana. Enggak begitu. Kita harus minum obat saja bismillah dulu. Kalau bisa ta'awud dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu bismillahirrahmanirrahim, diawali sholawat. Lalu baca la ilaha illa anta syafi la shifaa illa shifa'uk isfi maradi shifaan. Nah ini ajilan ya yughadiru saqaman wala alama. Jadikan penyakit saya ini setelah meminum obat ini ya Allah menjadi sembuh sekiranya
Penyakit itu tidak datang lagi wahai Allah, tidak membekas dengan penyakit yang lain. Wala tusyriku bihi syai'a, pokoknya jangan menyamakan perkara yang dicipta Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Kama sali ubadil awsan, seperti yang menyembah berhala-berhala. Makanya dalam surat disebutkan oleh Allah, surat apa itu? Saya kok lupa ya. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah anak-anakmu dari jilatan api neraka. Jadi di dalam surat ini Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, keluargamu, naro, dari api neraka. Lu api neraka itu besok waquduhan nasu wal hijarah. Yang disulut pertama buat menghidupkan api itu adalah an-nas wal hijarah. An-nas ini berarti manusia yang musyrik kepada Allah, manusia yang kafir. Jadi manusia musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun pamannya Nabi ya. Wal hijarah, ini batu-batu yang dibikin berhala oleh orang-orang kafir yang disembahnya. Maka Sayyidina Umar itu sebelum masuk Islam dulu, berhalanya bukan hanya kayu dan batu. Saking banyaknya uang, pernah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar yang gagah perkasa, tegas dan adil, itu pernah membuat berhala terdiri dari buah kurma. Jadi kurma lagi berhala, kebayi pangeran, disembah tiap hari oleh Umar bin Khattab. Ketika tidak punya uang, merasa lapar, tengah malam tidak ada orang, yang namanya berhala dari kurma ini dibisiki oleh Umar bin Khattab. Pangeran, udah lapar pangeran. Tak langkong tanah sampian ini kakak situ. Jadi pangeran Umar itu dipakan tangannya sebelah kiri katanya. Jadi yang kiri dimakan. Sampai saya memikir, yang namanya Sayyidina Umar saking hebatnya, sampai tangani pangeran ini digawe sarapan. Lalu kalau kali sampean saking hebatnya, masa tahu makan pangeran kan tidak tahu. Ya? Umar bin Khattab pernah memakan tangannya pangeran. Lalu itu Umar bin Khattab kalau sholat itu begitu menjadi tokoh muslim hebat. Kalau salam itu kadang tertawa, kalau salam kadang menangis. Ketika salam ke kanan itu banyakan menangis. Ya. Wakila kalau salam ke kanan itu tertawa. Karena yang dari kanan ini disebut hidayah oleh Umar bin Khattab. Salam ke kiri hatinya terenyuh karena pernah membunuh anaknya hidup-hidup dikuburkan. Ya. Itu Sayyidina Umar. Makanya Allah menyebutkan la tusyriku bihi syai'a. Jangan sampai musyrik kepada Allah dengan menyamakan segala macam sesuatu yang makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Cilentrehannya luar biasa kalau saya contohkan dengan contoh-contoh para malaikat, contoh-contoh sahabat Nabi seperti sahabat Anas bin Malik, seperti Abu Dzar Al-Ghifari, seperti Sayyidina Umar Khattab sendiri, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, luar biasa cintanya kepada Allah, cintanya kepada Nabi. Yang kedua, bahasanya ayat ini menyebutkan wala tusyriku bihi syai'a, lalu oleh Allah digandeng
wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua ibu dan bapak, kedua orang tua kita. Ring tua neka manabi caepon ring mature debuna ulama bisa ebitong situng ring tua seurusan agama. Orang tua yang mengurusi kita tentang agama, tentang keselamatan akhirat. Siapa mereka itu? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin disebutkan oleh Imam Khalil. Wa qala Al-Khalil rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Khalil dalam Ihya-nya Imam Ghazali? Al-ulama arhamun nasi linnasi min abaihim wa ummahatihim lianna aba'ahum yakhrusunahum min narid dunya wa hum ayil ulama yakhrusunahum min naril akhirah. Itu bahasa Imam Ghazali. Ulama itu paling kasihannya manusia kepada orang lain dibanding bapak dan ibu mereka. Kok bisa ulama disebut orang paling punya kasih sayang kepada orang lain ketimbang bapak mereka dan ibu mereka? Ternyata kata Imam Ghazali, li'anna aba'ahum wa ummahatihim. Aba'ahum maf'ul, ummahatihim juga maf'ul. Artinya itu bukan maf'ul karena apa-apa, dibaca fathah karena ada inna. Li'anna aba'ahum wa ummahatihim. Lafaz ummahat juga jamak menjadi isimnya inna, tapi dibaca ummahatihim bukan ummahatahum. Karena ini beda. Antara jamak muannas dengan jamak mudzakkar itu lain. Yang ada itu jamak taksir. Ummahatihim jamak muannas salim. Sehingga kriterianya memang begitu. Kita waktu ngaji Imriti juga begitu. Maksud ifatin ma bikum min qatrufi illa kahin tatin fafathuhu muni, jelas itu. Di Alfiyah juga begitu, wa ma bitawa alifin qad jumi'a yuksaru bil jarri wa fi nasbi ma'a. Jadi li'anna aba'ahum wa ummahatihim, sebab bapak-bapaknya manusia dan ibu-ibunya manusia yahrusunahum, menjaga anak keturunannya min narid dunya. Bapak ibu akan menjerit kalau anaknya kena api. Bapak ibu akan menjerit kalau anaknya mau tertabrak kendaraan. Bapak ibunya akan menjerit kalau anaknya mau jatuh ke dalam lubang yang dalam dan terjal seperti sumur dan lain sebagainya. Tapi jarang bapak dan ibu khawatir dan marah, khawatir dan nangis kalau anaknya tidak sholat, anaknya tidak puasa, anaknya tidak zakat, anaknya malah berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mereka jarang menangis. Wahum ayil ulama, sedangkan ulama selalu memikirkan anaknya manusia min naril akhirah, dari api neraka. Dikasih pengajian biar tahu, dikasih pelajaran biar tahu bahwa ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya. Kalau tadi di dalam surat Tahrim qu anfusakum wa ahlikum naro, surat Tahrim menjelaskan seperti itu, maka Allah di sini menyebutkan wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Orang tua menurut ulama kita ada yang memposisikan ulama atau guru kita lah, orang tua kita yang benar-benar menurut Allah karena menjaga dari api neraka. Sehingga ada sebuah syair bunyinya begini, nuqaddimu sawkhana ala walidin lana,
wa hadza abu jismi wa dzaka abu ruhi. Aku utamakan guru dan pendidikku ketimbang bapak dan ibuku kalau aku diperintah. Kenapa? Karena bapak dan ibu hanya bapak dan ibu jasadku, sedangkan guruku adalah bapak rohaniku. Caranya ada cara, tidak langsung meninggalkan. Begitu bapak ibu menyuruh, kalau bapak ibunya ngerti, ibu nanti saja ibu, saya sepertinya dipanggil kiai. Oh iya nak, dekat mangkat mon kiai ini saya manggil. Itu berarti ibu yang ngerti. Bapak yang ngerti. Pak, artinya panggil kiai pak. Katina apa pak? Napa dekik salah pak? Iya dong, tak napa mau panggil guru nana. Oh tepak wong morolan, tepak wong tua sih nggak tepat. Anu pak boleh panggil pak guru, pak cek nyuruh pun semakin dekik baik pak. Kaki penting kaki orang apa penting kaki kok? Ah jadi nama bapak papaannya. Nuqaddimu syekhana ala walidin lana wa hada abu jismi wa dzaka abu ruhi. Siapa lagi orang tua itu? Orang tua itu bapak ibu kita yang melahirkan dan membesarkan kita. Kenapa kita harus berbuat baik kepada bapak ibu kita? Nah, karena memang bapak ibu kita ini, kalau ada pernyataan pahlawan tanpa tanda jasa itu adalah guru, yang lebih tanpa tanda jasa lagi adalah kedua orang tua kita. Ibu itu hamil. Mulai hamil sudah menjaga dirinya supaya sehat, bayinya supaya sehat. Melahirkan kadang tengah malam, ya. Bapak tidur ngoro, ibu masih nunggui bayinya yang menangis. Kadang-kadang bayinya sudah sehat, anteng tidurnya, bapaknya ganggu nambah lagi. Nah ini, kalau dipikir-pikir, apa tanda titik tanda jasanya yang tidak pernah kita ingat-ingat? Bapak dan ibu itu coro Jawa ini bandani kulo sampeyan niku gak perhitungan. Anake sekolah bayar gak perhitungan. Anake sampai kuliah bayar yo gak perhitungan, malah diutang-utang no. Malah utang-utang lagi 2000 terus anak kan tetireng ganteng. Baju tiap tahun, kadang tiap bulan, sangu sekolah yo gak mikir. Sekarang bandingannya begini, lek Rio yo sampeyan delok. Ya. Anak dari Surabaya pulang ke Madura, ibunya tinggal satu, dikasih oleh anaknya yang berhasil 300. Lumayan, belum gak ada apa-apanya itu. Apalagi bandingannya kembali ke Surabaya, kini beberes lu karo. Piro iku regane wis? Salah wis sing 300. Ayam 2 diikut juga. Ya bu, aja lagi pak, ya bu ya, iya nak lagi pak. Mari ngono ketok gedang dek buri rotok tuwek, digawa pisan. Dikrus-krus sampai 1 juta 200 sampai sak beras-beras sih. Tonggone takon, wis mulai anakmu balik nang Surabaya, alhamdulillah lebih dirampok lah. Ngono jarene berbuat baik kepada orang tua 300 bandingane pirang miliar sing bandani kula sampean. Loh orang kalau ilmunya ada, eling nang wong tua kaya ngono. Ya. Mangkane kula sendiri praktek. Yang sopan niku praktek. Lek gak tau praktek, aku yo ndak ngandakno. Lek mulai tepak ono dompet yo tak keno. Lek gak ono, wis weruh aku ngapain sakmene. Wis karo sampean kula mungkin sakmene nopo. Ya. Dadi kula kali sampean ngoten. Jadi pikir-pikiran itu diambil kadang-kadang lek anak ini ngekai wong tua kan mikir. Lek wong tua ngekai anak gak mikir-mikir. Wabil walidaini ihsana. Kalau saya cerita dalam kitab Uqalaul Majanin, ada orang yang diberi nama oleh Rasulullah, bukan orang dunia tapi orang surga, yaitu Uwais Al-Qarani di dalam kitab Uqalaul Majanin. Tidak saya ceritakan karena terlalu panjang. Cuma yang paling inti, Uwais Al-Qarani memang pernah menggendong ibunya dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah. Itu hanya berhenti sholat saja. Kulo kali sampai gak iso belas, mboten saged piye? Ndak bisa. Bentak. Oh iya mau bentak. Yo pakai apa bae, Bu? Lah tuh wajib banyak petak dengen lah. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan begitu.
Orang tua itu tidak pernah minta jasa apa-apa kepada kita. Udah. Wabidil qurba. Orang baik itu adalah menjaga kerabat. Anaknya adik dijaga. Maksudnya dijaga tidak sampai putus. Anaknya menjadi dicari. Makanya saya senang kalau ada reuni bani-bani itu, saya paling senang gitu. Walaupun belum sempurna kalau tidak sampai ke rumahnya masing-masing, tapi sudah alhamdulillah lumayan itu sudah bisa bertemu. Wabidil qurba. Makanya ya prinsip saya mulai di Surabaya sampai sekarang itu kalau tanggal 1 Idul Fitri sampai tanggal 7 atau 8 sengaja walaupun banyak yang perlu saya minta maaf ya. Kalau lepas dari tanggal 8 monggo. Jadi itu tiap tahun begitu. Orang tua masih ada, kerabat masih ada. Mengenyangi kerabat itu loh. Dari sini ke Wonokromo, dari Wonokromo ke Kenjeran, dari Kenjeran ke Waru, dari Waru ke Sidoarjo. Itu satu hari belum cukup. Makanya duduknya cuma 15 menit. Tapi alhamdulillah kumpul kabeh. Wabidil qurba. Orang baik lagi wal jaridil qurba. Ya. Jadi tonggo sing cedek. Lebih hebat dari itu setelahnya yang bidil qurba itu al-yatama wal masakin itu. Kenapa tidak saya baca? Sudah cukup langsung tetangga saja. Tetangga yang dekat ini sampeyan hormat melebihi tetangga yang jauh. Misalnya punya tetangga muslim di ujung gang sana, di mulut gang. Yang pinggir kita itu Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, ya. Dan Yahudi misalnya, yang harus didahulukan, dihormat adalah yang ada di pinggir rumahnya. Makanya sampai ada begini, orang mau jual rumah, di pinggirnya kok ada orang yang sangat miskin, sangat fakir. Tidak boleh kita itu melangkai, harus rundingan dulu. Caranya, Bu, Pak, saya tidak niat ngenyek sampean, saya tidak niat menjelekkan sampean. Sampean saya sudah tahu kalau sampean diberi tidak mampu oleh Allah. Cuma ini peraturan agama. Saya mau jual rumah ini. Kira-kira panjenengan berminat apa enggak ke rumah ini? Nah, itu kalau orangnya ngerti, iya nak. Tak bisa menengkona ada jual ke yang lain. Nah, yang penting sudah pamitan. Ya. Cuma kalau tidak ngerti, akhirnya itu nek yo. Wah, ini jenenge wong lek gak ngaji wis ngono iku wis. Nyalahno wong tok. Makane ngaji niku penting. Gak iso wong nek gak ngaji kate dadi wong apik, enak, enjoy uripe gak iso. Mesti nahan pegel. Apa maneh nafsu sing didahulukan. Lek wis nafsu didahulukan, maka le doplok nang kuwi tekan anak kene. Jelas. Pegel ibadah ya ibadah. Padahal bisa loh. Umpama kita itu disakiti orang, dirasani orang, diadu domba orang, bisa kita merespon. Ya tadi lambu sih. Letak kira 24 jam ngerasain kok dok. Kalau nggak dikirimi rasanan lah mau tenang. Pak Ustaz sampai ngeten anu. Yang saya tanyakan pertama, orang itu tidak pernah tidur. Lo tidur Pak Ustaz namanya manusia yang ngantuk. Jam berapa kalau tidur? Ya jam 8 sudah tidur. Orang TV deh melek uang itu huru kok. Tangi nih, mana jam 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia sudah 13 jam gak ngerasani saya. Nek titik ngerasani aku. Manolo tekan dijima dengan aku. Jadi prinsipnya gini, kalau dari dulu itu begini. Yang penting Allah, Rasulullah, guru dan orang tua itu ridho kepada kita. Apapun bahasa orang, apapun cemoohan orang, korot mengesotak lebuang butibi. Nanti kalau sampai ini ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, nafsu. Apa? Menunggu kayak jawab mana tuh orang. Yakin terus pada di koceng di ngoseng. Menunggu kayak coba pada di orang kayak. Berarti kaki jerengkong. Kalau nafsu itu sudah didahulukan, ada bagus seorang yang serah. Nafsu jangan didahulukan. Makanya musuhnya manusia itu 3. Paling dahsyat nafsunya sendiri. 2. Setan dan iblis. 3.
orang kafir yang mengganggu Islam. Kalau tidak mengganggu, Nabi kalau ada orang mengganggu orang di luar Islam yang tidak memusuhi Islam, malah Nabi berarti dia meluangkan dirinya untuk perang dengan saya. Itu katanya Nabi, man ada dimiyan faqad adzan bil harbi, maka orang itu memberikan kesempatan untuk perang dengan saya. Berarti reng Islam itu pantang membuat onar. Coba menagernya Allah ganggu, yo dari boleh. Pak Majid karbung darah. Ingala amar mah tok kita kan. Nah ini lah para bapak. Wal jaridil qurba. Wal jaril junub, tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi, teman sekantor. Wasahibi bil jambi, teman sekantor atau istri dan suami. Wabnis sabil, tamu dihormati. Kalau tidak ada ya tidak usah memaksa. Pokoknya badan aku ya aku badan rokok ya rokok. Ada kapi yang mau ngomongan itu sambil sote itu kapi. Wa ma malakat aimanukum, dan apapun yang kamu miliki, baik itu manusia atau binatang, harus kau hormat, kau muliakan, kau perhatikan betul-betul. Punya pembantu, letakkan seperti orang biasa. Punya burung, kucing, binatang-binatang yang lain, urus makanannya. Malah makanan-makanan untuk binatang itu sebenarnya kalau menurut kitab sufi itu adalah cara orang yang memang berpegang teguh kepada Allah. I'timad bi qudratillah, orang yang selalu berpegang teguh dengan apa yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil lihat manuk itu, burung itu kepingin terbang sebenarnya. Kepingin terbang ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Tapi karena mengikuti juragannya, tanpa diminta jam 9 makanannya datang, airnya juga datang. Walinya Allah juga begitu. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu, setiap jam 9 itu waktu menjadi muridnya Nabi Khidir, selalu datang roti besar, dan roti itu ibarat sekarang pizza dan lain sebagainya. Itu disibak menjadi 6 itu, jadi 12 jam 6. Tapi yang diambil oleh Syekh Abdul Qadir hanya ujungnya yang 1/6, sedikit. Setelah itu kembali lagi. Nah, ini dalam kitab Nurul Bayan. Selanjutnya makaten kula terus boten akan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما أنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلون من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر فيسبح النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلتكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط هل لا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وشرائب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منصورون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بخلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ترى منه فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقوا فيها فوج سألهم وسنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير وكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل لكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم الصافات وينبتن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلى بإذنه يعلم ما بين أيديهم وأرجلهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا لكم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم الناصر غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أفضل الذكر ولو أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربا واشتم شارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا
وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواء من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه حل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فآثار اليمن والرد واستضيئوا بجمال فضفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا الله يا من الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات اغفر عني يا الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي سري وأوفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى عدد للصدور أحمد العلي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله إياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه سالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمتي واسترنا بدين حرمتي واحشرنا ودعو في زمرتي واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واهنا متمسكين بسنته وطاعته وأعمتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا أهل قدرسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسلته بماء التوبة ذنوبا وسردرت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء للوصول إلى مثلها ولا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناهنا على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأهنا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفضولين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لواء ودا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونخص خصوصا إلى سيد محمد علوي المالكي كي حجي بصري الوي
Kiai Dahlan Basuni, Kiai Ja'far Shadiq, Kiai Basuni, Kiai Haji Imam Basuni, Haji Alawi, Haji Ahmad Makmun, Haji Amin Imam, Kiai Haji Ahmad Sayuti, Kiai Haji Khotijah, Ibunya Haji Sa'adah, Haji Habibah, Haji Halimah, Haji Rahayu, Haji Umi Lulu'ah, Haji Mahfud Siraj, Kiai Haji Affan Sa'id, Kiai Haji Saleh, wa jami'u usulihim wa furuhim. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afi wa'afanhum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala jami' ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa adkhuli jannati. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma thabbitna bil jam'iyati damil ghafilin ila yaumil qiyamah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini lagi aturan iman kita. Sambil menikmati hidangan yang telah disediakan oleh Sohibul Hajah, kami umumkan bahwa pengajian yang akan datang di rumahnya Bapak Budi Dabuan Baru Gang 3, insya Allah di minggu pertama tanggal 5 Juni, hari Minggu pertama tanggal 5 Juni tahun 2022. Sekali lagi yang akan datang pengajarnya dari mana Bapak Budi Dabuan Baru Gang 3.
Kami atas nama Sohibul Hajah Bapak Ustadz Batikul Rahman mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya atau kerahuannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada di mana aja? Masih tengah. Masih tengah. Antara pecah sih mundurkan diri. Nggak usah pecat. Padahal seru nih Gus. Enggak, soalnya cepat tuh, kok gedang betul-betul telur. Musalam, mana dia? Dari yang fokus. Kurang aja. Gedang goreng juga. Kalau akan sekali untuk itu. Itu apa? Aku kayak yang jarang barang itu. Haryono. Gondang. Pedor. Tahu lah berapa? Oleh berapa sih? 440 gitu kan. 446. Boleh 6 minggu dah. Dia juga teman lagi beri kan. Sekali kan. Kayak jalan kok. Pai pun enggak beri kopi. Ya boleh 6 minggu. Iya boleh. Bagus ya. Dah ya lara. Mulai naruh ceker sih. Terus ya, Mbak. Telur. Ya, berbanyak aja Yang tadi kalitnya tuh. enggak mau. Nganun dari saat no.
Tak ada. Kenapa kesini? Mata ada. Ada ngaleng. Enggak ada yang ngambil. Saya ngaleng yang berhubung nggak boleh saya gitu. Dari baliknya sebelum selesaikan banyak dan direkap itu dia masih kan. Loh, Mas Joko. Sejam pindah repot. Banyak lah kan. Dalam telas aja banyak. Iya, Kalau baik. menghilang. Iya. Nutrisari dadaan. Malam-malam bersih. Lah nggih, dadaan. Darurat. Sun. Nggih, sami-sami. Air tataman, matur nuwun. Sami-sami. Dadaan. Udah ketinggal belum? Nggih. Telat kan mau. Dapat iki manten langsung mager wae. Monggo niki. Nggih. Dan menurut ini aja enggak ya.